جو سب سے بڑا میں سمجھتا ہوں مجرم ہے جو الیکشن نہ کرانے میں جس نے سب سے سہولت کاری زیادہ کی ہے وہ جناب چیف الیکشن کمشنر صاحب راجہ سلطان صاحب. اسلام آباد میں آل پاکستان لائرز کنونشن، ملک بھر سے وکلاء، قانونی اور آئینی ماہرین کی شرکت. اعتزاز احسن نے چیف الیکشن کمشنر کو ملک کی موجودہ صورتحال کا ذمہ دار ٹھہرا دیا. کہا نگراں حکومت کو آئین کے تحت کوئی اختیار نہیں. جب صدر قومی اسمبلی تحلیل کرے گا تو وہ الیکشن کی تاریخ دے گا. یہ وقت نازک ہے، آئین پر حملے ہو رہے ہیں. ماہر قانون بابر اوان کا آئین کے تحت 90 دن کے اندر انتخابات کا مطالبہ. کہتے ہیں ملک کو دلدل سے نکالنے کا واحد حل آئین کی پیروی میں ہے. خواتین سیاسی بنیادوں پر جیلوں میں بند ہیں. سپریم کورٹ ایکشن لے. نائب صدر لاہور ہائی کورٹ بار ربیہ باجوہ نے 14 ستمبر کو ملک گیر احتجاج کا مطالبہ کر دیا. کہا پی ڈی ایم کے ذریعے ایسی قانون سازی کی گئی کہ جمہوریت بھی شرمندہ ہے. وکلا برادری اپنی صفوں میں کالی بھیڑوں کو تلاش کرے. مفاد کا سودا کرنے والوں کو معاف نہیں کرنا. ایک امریکی بیوروکریٹ نے ہمارے سفیر کو دھمکی دی. امریکی بیوروکریٹ کے کہنے پر وزیر اعظم گھر بھیج دیا گیا. مجھے لفٹ میں جھولے دیے گئے، مارنے کی کوشش کی گئی. ماہر قانون لطیف کھوسا کا وکلا کنونشن سے خطاب. احمد رضا قصوری کہتے ہیں ایک دن میں 5 قانون بن رہے ہیں. ملک کے حالات 1971 جیسے ہیں. ہم آئین اور عدلیہ کو بحال کریں گے، جمہوریت لے کر آئیں گے. سینئر قانون دان اکرم شیخ بولے بہت سے بحران کا سامنا کیا لیکن آج جو چیلنجز درپیش ہیں پہلے کبھی نہیں دیکھے. شعیب شاہین نے کہا ملک میں آئین اور قانون کو مذاق بنا دیا گیا. آئیں تحریک کا آغاز کریں. تمام مسائل کا حل 90 دن میں انتخابات میں ہے. ایڈوکیٹ نعیم قریشی بولے ملک میں آئین کہیں نظر نہیں آتا. 2007 کی تحریک میں ججز کو بہت کچھ مل گیا مگر انصاف کسی کو نہیں مل سکا. امریکی ڈالر کو ریورس گیئر لگ گیا. اوپن مارکیٹ میں ڈالر 3 روز میں تقریباً 21 روپے سستا. مزید 5 روپے گراوٹ کے بعد 307 روپے میں فروخت. انٹر بینک میں ڈالر تقریباً 2 روپے سستا 305 روپے کا ہو گیا. دیگر کرنسی کے مقابلے میں بھی روپے کے قدر میں بہتری. برطانوی پاؤنڈ 12، یورو 7، آسٹریلین ڈالر 4، کینیڈین ڈالر 5 روپے سستا. سعودی ریال اور اماراتی درہم کے قدر میں 3 روپے کی کمی آئی. ڈالر کی سٹے بازی کے خلاف کریک ڈاؤن میں تیزی. ایکسچینج کمپنیوں نے ڈالر اسٹیٹ بینک کو جمع کرانا شروع کر دیے. اوپن مارکیٹ میں ڈالر بیچنے والوں کا رش بڑھ گیا. ملکی ذخائر بہتر ہوتے ہی ڈالر کی قدر 300 روپے سے نیچے آنے کا امکان. ذرائع کے مطابق ڈالر مزید گرنے کے ڈر سے ایکسچینج کمپنیاں ڈالر کے ذخائر کم کر رہی ہیں. آئی ایم ایف نے 400 یونٹ والے بجلی صارفین کے لیے ریلیف کی تجویز مسترد کر دی. نگراں حکومت اور آئی ایم ایف کے درمیان صرف 200 یونٹ استعمال کرنے والے صارفین کے لیے بل قسطوں میں وصول کرنے پر اتفاق. آئی ایم ایف نے کم یونٹ استعمال کرنے والے بجلی صارفین کو ریلیف دینے کے ساتھ ہی گیس کی قیمت میں 45 سے 50% تک اضافے کا مطالبہ کر دیا. بجلی اور گیس چوروں کے خلاف کریک ڈاؤن اور ریکوری بہتر بنانے پر بھی زور. ملک بھر میں بجلی چوروں کے خلاف کریک ڈاؤن. سیکریٹری پاور ڈویژن راشد لنگریال کے مطابق چوری روکنے کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائے جا رہے ہیں. فیلڈ فارمیشن بجلی چوروں کے ساتھ کوئی رعایت نہ برتیں، کسی طاقتور شخص کو بھی نہ چھوڑا جائے. 1 اکتوبر سے 15 فروری تک ملک بھر میں دکانیں اور کاروبار مغرب کے وقت بند کرنے کا فیصلہ. تمام چیمبرز، فیڈریشن اور تاجر تنظیموں سے مشاورت شروع کر دی گئی. کاروباری برادری کے مسائل کا حل حکومت کی اولین ترجیحات میں شامل ہے. نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کی اسلام آباد ایوان تجارت اور صنعت کے وفد سے گفتگو. کہا کاروباری برادری موجودہ معاشی حالات کے باوجود ملک کی ترقی میں اپنا کردار ادا کر رہی ہے.
टैक्स का निज़ाम डिजिटलाइज किया जा रहा है। हमसाया ममालिक के साथ तिजारत के फरोग के हवाले से मुशावरत जारी है। स्मगलिंग की रोकथाम के लिए ऑपरेशन शुरू कर दिया। तो उनको वापस आना चाहिए जिन्होंने केस प्रेजेंट किया था ये, और वो बाहर बैठ के मजे ना लें, वापस आके इसका जवाब दें कि क्या किया था। शहजाद अकबर बाहर बैठकर मजे न लें, वापस आएं और जवाब दें। मलिक अमीन असलम का मशवरा। 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल में मलिक अमीन असलम और सेनेटर सानिया नेशतर की नाब रावलपिंडी में पेशी। वफाकी काबीना इजलास में खुफिया मुआहदे की मंजूरी की तस्दीक कर दी। बताया बंद लिफाफा समरी उस वक्त के मुशीर एहतसाब शहजाद अकबर ने पेश की थी। तोशाखाना केस में चेयरमैन पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी नैब रावलपिंडी में पेश। तोशाखाना से वसूल किए गए तहाइफ से मुताल्लिक पूछगछ, जाली रसीदों से मुताल्लिक केस में इस्लामाबाद की अदालत ने बुशरा बीबी की उबूरी जमानत में 12 सितंबर तक तौसी कर दी। तफ्तीशी अफसर ने बताया ऑडियो फॉरेंसिक के लिए भिजवा दी है। बुशरा बीबी की गिरफ्तारी मतलूब है। जज ने रिमार्क्स दिए मामला रसीदों का है तो ऑडियो कहां से आ गई, केस को एफआईआर के मुताबिक लेकर चले। शहरियार आफरीदी के खिलाफ एमपीओ ऑर्डर में इख्तियारात से तजावुज पर तौहीन अदालत का केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने डिप्टी कमिश्नर इरफान नवाज मेमन, एसएसपी ऑपरेशंस जमील जफर, डीपीओ फारूक भुट्टर और एसएचओ नासिर मंजूर पर फर्द जुर्म आयद कर दी। गैर मशरूत माफी भी मुस्तरद। मुलजमान का सेहत जुर्म से इनकार। जस्टिस बाबर सत्तार ने रिमार्क्स दिए, आप भी जरा जेल में रहकर देख लें, जिन्हें आप जेल भेजते हैं वो कैसे रहते हैं। जो कुछ भी है अब ट्रायल में साबित करना। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चौधरी परवेज इलाही की जानिब से दायर तौहीन अदालत की दरख्वास्त खारिज कर दी। साबिक वज़ीर आला पंजाब ने जेल से रिहाई के बाद दोबारा गिरफ्तारी पर आईजी इस्लामाबाद और दीगर के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर की थी। जस्टिस तारिक जहांगीरी ने रिमार्क्स दिए, इस अदालत का ऐसा कोई हुक्म नहीं कि उन्हें किसी और केस में गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। अदालत ने हुक्म दिया था कि किसी और केस में मतलूब नहीं तो रिहा कर दिया जाए। और डीजी रेंजर सन मेजर जनरल अजहर वक्कास का एम ए जिन्ना रोड का दौरा, जुलूस की गुजरगाहों का जायजा लिया, लियारी की गलियों का भी दौरा किया। डीजी रेंजर्स रेडियो पाकिस्तान कमांड एंड कंट्रोल रूम भी गए।